آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے اور 5 دن کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم اور آپ اسلامی نئے سال میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ آتی ہے، اس تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مسلسل صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ ان پر زبان طعن کو دراز کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، انہیں فاسق، فاجر اور دین سے منحرف گردانا جاتا ہے۔ اور یہ کہنے اور کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان بتلانے والے شیعہ، روافض اور ایران نواز کی جماعت ہے۔ ابھی چند دن قبل مجھے کسی صاحب نے ٹیگ کیا اور انہوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے ایسے الفاظ لکھے جس کو میں سمجھتا ہوں ایک مومن، ایک مسلمان جس کے سینے میں ایمان کا رتی موجود ہے، وہ ایسے الفاظ نہ وہ لکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے زبان سے کہہ سکتا ہے، اور نہ ایسے الفاظ کو اپنے کانوں سے وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ وہ آخری مہینہ ہے سال کا جس کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومیت کی عالم میں پیاسا بھوکا رکھ کر گھر میں قید کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب ان کی تاریخ وفات آتی ہے 18 ذی الحج اور اس کے بعد کے ایام آتے ہیں تو بہت سارے شیعہ اور روافض ایران نواز لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس پر نازیبا کلمات کہتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے، حد ہو گئی، ستم بالائے ستم، جو الفاظ صادر کیے گئے وہ الفاظ زبان پر لانے کے لائق بھی نہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کو ایک فلمی شخص کی شکل کو سامنے پیش کر کے یہ باور کرایا گیا کہ یہی عثمان غنی ہے، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے اس مسجد سے الحمدللہ صحابہ کرام کی عظمت، ان کی قربانیاں، ان کی جانثاری اور اسلام کے فروغ دینے میں ان کی محنت، ان کی کاوش آپ کے سامنے گاہے بگاہے ان تمام چیزوں پر تقریر ہوتی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے ترانے اور قصیدے آپ کے سامنے پڑھے گئے، اور بحمدللہ بہت سارے خطبات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت اور ان کی تاریخی کارنامے بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اب یہ چند خطبات اور جمعے ہمارے سامنے آپ کے سامنے درپیش ہیں، اس کے اندر صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے خلیفہ سوم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ اور ہم میں سے ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا نوجوان وہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان اس روئے زمین پر گزرا ہے تو ہمارا آپ کا ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد، اور وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی مرتبے میں، فضیلت میں، منقبت میں آگے ہے تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور درجہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شرعیت اسلامیہ کی نظر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پاک باز ہے، مقدس ہے، فضیلت اور مرتبے میں آگے ہے تو وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تاریخ اسلام کی وہ نایاب شخصیت ہیں جن کا دور خلافت الحمدللہ بے مثال اصلاحات، رفاہی مہمات اور دینی خدمات سے عبارت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس پر آپ غور فرمائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایک طرف حافظ قرآن ہیں، کاتب قرآن ہیں، جامع قرآن ہیں، ناشر قرآن ہیں، کامل الحیاء والایمان ہیں، تو دوسری طرف ان کا شمار
سابقین اولین اور عشر مبشرہ میں ان کا درجہ آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کی نکاح میں آئیں، اور تاریخ انسانیت میں بہت سے نبی و رسول پیغمبر آئے۔ 1,24,000 انبیاء کی جماعت اس دار فانی میں بھیجی گئی، مبعوث کی گئی، ان کی اولاد ہوئیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں، لیکن کسی نبی اور رسول نے اپنی 2 بیٹیوں کو کسی انسان کے نکاح میں نہیں دیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ، یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے پیش فرمایا۔ چنانچہ مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نور کے معنی روشنی، اور ذو یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے والا، نورین تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ نسب کی حالت میں ہے۔ ذو النورین 2 روشنی والے، کون اس سے مراد ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اس سے مراد ہے، کیونکہ یہ 2 روشنی والے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ نکاح صرف یہ نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے کر دیا، بلکہ عثمان غنی کی یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا انتخاب خود اللہ رب العالمین نے آسمان سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، رواہ الطبرانی، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ آسمان سے وحی آئی تھی، رب العالمین کا حکم آیا تھا، اور اس حکم کی تعمیل میں نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ لیکن تقدیر اور قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوجوا عثمان لو کان لی ثالثہ لزوجتہ، اے لوگو عثمان غنی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں بھی اس کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ اکبر، اتنا اعلیٰ مقام تھا، اتنا اعلیٰ درجہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ سے خوش تھے، راضی تھے اور آپ سے پرسکون تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں دینا آپ نے پسند فرمایا، اور اس چیز کو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں، چنانچہ قرآن کریم کی آیات بھی شاہد ہے کہ یہ جنت کی بشارت والے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان فیض ترجمان سے متعدد مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا اے لوگو، ابو بکر بھی جنت میں ہوں گے، عمر بھی جنت میں ہوں گے، عثمان بھی جنت میں ہوں گے، علی بھی جنت میں ہوں گے، زبیر بھی جنت میں ہوں گے، طلحہ بھی ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے، سعد اور سعید بھی ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہوں گے۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں ہمارے نوجوان ساتھیوں کو بہت ساری تاریخیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کے واقعات معلوم ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے لے کر کے نبی نے کہا تھا کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں، اور ان 10 صحابہ کرام کو عربی میں عشر مبشرہ کہتے ہیں، اور عشر مبشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 بشارت پائے ہوئے لوگ جنت کی۔ یہ 10 صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بشارت پانے والے صحابہ ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ مطعون کرتے ہیں، ان کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ان کے منقبت اور ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اللہ اکبر، انصار و مہاجرین میں سبقت کرنے والے وہ پہلے مسلمان جنہوں نے ایمان میں سبقت کی، ہجرت کرنے میں وہ سبقت کیے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کس کے بارے میں آیت کریمہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں آیات ہیں۔ لہذا ہمیں ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، ہمارا ایمان کامل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، صحابہ سے محبت کرنے والے مومن ہیں اور صحابہ سے بغض رکھنے والے منافق ہیں۔ صحابہ کس کی جمع ہے؟ صحابی کی جمع ہے۔ چونکہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا نیچے اترنا پڑے گا۔ صحابی یہ واحد ہے اور صحابہ جمع ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے صحابی کی تعریف؟ اگر آپ سے پوچھا جائے صحابی کسے کہتے ہیں، بتا پائیں گے؟ سمجھا پائیں گے آپ؟ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا صحابی کس، ہمارے بچوں کو اس بات کو جاننا ہوگا صحابی کسے کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر گیا ہو۔ نبی کا زمانہ پایا لیکن ایمان نہ لایا، وہ صحابی نہیں ہے۔ یا نبی کے زمانے میں پایا، ایمان لے آیا لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا، وہ بھی صحابی نہیں کہلائے گا۔ نبی سے ملاقات کیا ایمان کی حالت میں، جب تک زندہ رہا اسلام پر قائم اور دائم رہا اور دنیا سے جاتے وقت بھی وہ مسلمان اور مومن رہا، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں اور اس کی جمع صحابہ آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ سے محبت کرنے والے مومن ہیں اور صحابہ سے بغض رکھنے والے منافق ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان غنی کے بارے میں کہ اے میرے صحابہ سنو، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی دین اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان، کہ میری امت میں سب سے رحم دل، نرم دل، نرم مزاج، لوگوں کے ساتھ رحم اور خیر کا بھلائی کرنے والے اگر کوئی ہیں تو ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی سخت ہے تو عمر فاروق ہیں۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور اگر کوئی سچا حیا والا ہے، حیادار اگر کوئی ہے تو عثمان غنی ہیں۔ وہ حیا والے ہیں اور اتنے حیا والے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میرے باری والے دن آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا تہبند مبارک اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی۔ بیان فرماتی ہے فاستأذن ابو بکر فأذن له، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی وہو علی تلک الحال، آپ اسی حالت پر رہے، آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابھی کچھ لمحہ گزرا، کچھ وقت وقفہ گزرا، دروازے پر پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا کہ عمر ہو۔ فأذن له، اجازت ہے اندر آ جاؤ۔ وہو علی تلک الحال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے تھے، آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، ہلکا سا کپڑا اوپر تھا۔ پھر اس کے بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا عثمان۔ مائی عائشہ کا بیان ہے فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے کو سیدھا کیا، درست کر لیا۔ مائی عائشہ کو بڑی حیرت ہوئی، عثمان غنی بیٹھے، ابو بکر صدیق بیٹھے، عمر فاروق بیٹھے، تبادلے خیال ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور چند لمحے کے بعد مجلس برخاست ہوتی ہے، صحابہ اپنے راستے پر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے والد محترم ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی لیٹے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، تہبند آپ کا ذرا سا اوپر تھا، آپ نے اس کو درست نہیں کیا۔ عمر فاروق آئے، آپ اسی حال پر تھے۔ عثمان غنی آئے،
تو آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ اس سے پہلے لیٹے تھے اور اپنے کپڑے کو آپ نے درست کر لیا. آپ نے کہا یا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ، کیا میں ایسے شخص سے شرم و حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور ایک بدبخت لکھتا ہے غنی بھائی چل بسے انا للہ استغفر اللہ، اور اس کے اوپر ایک فلمی دنیا کے شخص کا فوٹو ایڈ کر دیتا ہے اور وہ یہ جتلاتا ہے کہ یہی عثمان غنی نعوذ باللہ ہے. تو آج عثمان غنی کی شان پہ کیچڑ اچھالنے والے ٹھیک ہے تم ظلم کر لو، صحابہ کرام کو گالیاں دے لو، لیکن یاد رکھو صحابہ کرام کا دفاع کرنا، ان کے عظمت کے ترانے گانے والے، صحابہ کرام کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے والے انشاءاللہ اہل سنت والجماعت موجود ہے اور وہ ان کا دفاع کرتے رہیں گے. اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. میرے پاس تقریباً 7 مہینہ قبل سعودی عرب ریاض سے میسج آیا اور یو پی کے ان مساجد کا نام پوچھا گیا جن مسجدوں میں عظمت صحابہ کے حوالے سے خطبات ہوئے. کہا مولانا صاحب میں جامعۃ الملک سعود ریاض سے بول رہا ہوں، میں بھارت کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے مسجد کا ہمارے یہاں نام پیش کیا گیا ہے کہ آپ کے مسجد سے عظمت صحابہ کے موضوعات پر خطاب کیے گئے ہیں، کیا اس کی ویڈیوز مل سکتی ہے؟ ہم نے کہا انشاءاللہ مل جائے گی. کیسی چاہیے، بڑی چاہیے کہ چھوٹی چاہیے؟ کہا کہ مکمل خطبہ چاہیے، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین پر دفاع صحابہ پر کام کہاں کہاں سے ہوا ہے اس کی ایک لسٹ تیار کی جا رہی، کتاب لکھی جا رہی ہے. تو الحمدللہ جامع مسجد اہل حدیث صلاح پور کا نام اس کتاب میں بھی الحمدللہ شائع ہوا. کیوں شائع ہوا؟ صحابہ کرام کی عزت پر جب بھی کوئی انگشت نمائی کرے گا انشاءاللہ رحمان اس کا دفاع کیا جائے گا. اور عثمان غنی کو جس نے مطعون کیا، گالیاں دی، یاد رکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے اول من ہاجر من المسلمین الی الحبشہ، جس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں ہجرت کی حبشہ کی جانب. وہ کون ہے؟ کون ہے وہ مسلمان جس نے اپنے بیوی کو لے کر کے سب سے پہلے ہجرت کیا ہو حبشہ کی جانب؟ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہیں کہ ہجرت صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی ہے. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے. ہجرت کا معنی معلوم ہے آپ لوگوں کو، ہاجر یہجر چھوڑنا، ہجرت کا معنی چھوڑ دینا. دین کے تحفظ اور ایمان کو بچانے کے لیے گھر کو چھوڑ دینا، خاندان کو چھوڑ دینا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے ایمان کو بچا لینا، بس اسی کا نام ہجرت ہے. اپنے ایمان اور اسلام کو بچا کر بندہ سب کچھ چھوڑ کر کے بچتا بچاتا ہوا نکل جائے، ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر اس کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں نبوت کے 5ویں سال آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت مکے کے اندر اچھی نہیں ہے. ان کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے. رسول رحمت نے کہا ہے مسلمانوں کی جماعت، پڑوسی میں ایک ملک ہے حبشہ بھی کہتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کا نام ایتھوپیا ہے. اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارے اس ظلم کو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. تم کو ہراساں کیا جاتا ہے، تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تمہارے پڑوس ملک جو حبش ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے اور وہ انصاف پرست ہے، رحم دل ہے. تم وہاں پر چلے جاؤ، مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے گا. سب سے پہلا قافلہ جو لے کر کے مکے سے نکلے تھے وہ کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ جس کے سردار عثمان غنی تھے، یہ لے کر کے ان کو حبشہ کی طرف جاتے ہیں، ہجرت کر کے جاتے ہیں. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف و اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے، دین کے بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے 2 مرتبہ انہوں نے ہجرت کیا ہے. ایک مرتبہ ہجرت کرتے ہیں ملک حبش کی جانب، اور پھر انہوں نے ہجرت کیا مدینہ المنورہ کی جانب. وہ کہتے ہیں اے لوگو ہاجر تو ہجرتین، میں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، حبشہ کی جانب بھی. اور سنو ثم نلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا، آپ کے حکم کی میں نے تعمیل کی، اور اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں، زندہ رہوں گا، میں کبھی ان کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. اور وہ کہتے تھے میں ہمیشہ نبی کی اتباع کرتا رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ اعلیٰ شخص ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور سب سے پہلے سفیر اسلام کے وہی ہیں. جب آپ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے مکہ المکرمہ کے لیے، صلح حدیبیہ پر آپ پہنچے
تو آپ نے ایک صحابی کو مدینہ مکہ المکرمہ آپ نے روانہ کیا، بھیجا ان کو کہ میں جنگ کے ارادے سے یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، اور آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب یہی تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ عمرہ کے لیے نکل گئے، لیکن حدیبیہ مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ کو روک لیا گیا، مکہ کے لوگوں نے آپ کو روک دیا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو مکہ بھیجا، جاؤ ان کو بتا دو کہ ہم ہتھیار لے کر کے بھی نہیں آئے، ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ عثمان غنی کو آنے میں تاخیر ہوئی، صحابہ کرام نے کسی نے خبر پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چراغ پا ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان، ایک وہاں پر درخت تھا کیکر کا، اسی مقام پر کھڑے ہو کر 1400 صحابہ کرام، یہ ذیقعدہ کی بات ہے، سن 6 ہجری ذیقعدہ کی بات ہے، 1400 صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اور اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں سورہ فتح کے اندر موجود ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ رب العالمین راضی ہو گیا ان تمام مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اپنے رسول کے ہاتھوں پر بیعت لے رہے تھے۔ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے کیونکہ ان کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو نیچے کیے ہوئے تھے، اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو نبی کے ہاتھ پر کیا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اونچا کیا اور کہا، لوگو ہذہ ید عثمان، یہ میرا داہنا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں بھی ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس بیعت کے اندر موجود ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، اور ان تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے جان لیا ان صحابہ کے دلوں میں کون سا ایمان ہے۔ فانزل السکینۃ، ان کے دلوں سے خوف چلا گیا، اللہ نے سکینت کو نازل فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، عثمان غنی کا یہ اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، اسلام کے وہ پہلے سفیر ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سیرابی کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جب مدینہ تشریف لے آئے، مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا ہے، میرے صحابہ، کون ایسا مسلمان ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے، کیونکہ جو کنواں ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے بڑی دشواری ہے، وہ پانی پینے نہیں دے رہے ہیں۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ہوں، انشاءاللہ میں کنواں کو خریدتا ہوں۔ عثمان غنی اپنے جیب خاص سے آدھے کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن یہودی اس سے پانی لے جاتے تھے اور ایک دن مسلمان اس سے پانی بھر کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، جس دن پانی بھرنے کی باری مسلمانوں کی ہے، اس دن مدینہ کے تمام باشندگان کو اجازت ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، جس دن مسلمانوں کی پانی پینے کی باری ہے، تمام لوگ آ کر کے پانی پی لیں، کوئی ان سے قیمت وصول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہودی جب پانی دیا کرتے تھے، پانی کو بیچتے تھے، لیکن جب آدھا کنواں عثمان غنی نے خرید لیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کے باری والے دن، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی ہو، اسلام وہ مذہب ہے جو دھرم اور مذہب کو دیکھ کر کے کھانا اور پانی نہیں پوچھتا ہے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ میری آمدنی کنویں پر سے ختم ہو گئی، اب ہمارے باری والے دن کوئی آتا ہی نہیں، سب فری میں آ رہے ہیں، آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس کنویں کو بھی آدھا بھی آپ خرید لیجئے، میرے مصرف کا وہ نہیں ہے۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے اس کو بھی خرید لیا، اور پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد کے اندر مسلمان نہیں آ پا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی تھی، کون اس کو چندہ دے گا؟ عثمان غنی کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین خرید کر کے مسجد کے حصے میں اس کو شامل کر دیا۔ اور پھر جب جنگ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، یہ پریشانی کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، کون اسلام کی سیرابی کرے گا، اسلام کی عظمت کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کون آگے آئے گا؟ عثمان غنی آگے آئے، انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ پھر آپ نے اعلان کیا، عثمان غنی پھر آئے، 3 مرتبہ آئے، اللہ کے نبی نے کہا، یا عثمان قد اشہد لک بالجنہ، اے عثمان بس کرو، میں گواہی دیتا ہوں تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر یوں بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عثمان غنی اس قدر
سخاوت کر رہے ہیں اسلام کی آبیاری کے لیے، تو آپ نے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرا عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کی یہ نیکی اس کے لیے کافی و شافی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پروپگنڈے کے شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب یہودیوں نے دیکھا اسلام پھل رہا ہے، پھیل رہا ہے، اسلام کا پرچم ہر جانب بلند ہو رہا ہے، لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں، عبداللہ ابن سبا آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، فتنے میں ڈالتا ہے کہ عثمان غنی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے قرابت داروں کو نوکریاں دے رکھی ہیں، عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے ابو ذر غفاری کو مدینے کے باہر بھگا دیا ہے، عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا وہ کام کیا، بہت سارے اعتراضات کیے گئے اور ایسے ایسے پروپگنڈے یہودیوں نے کیے کہ اچھا خاصا صحابہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کے پروپگنڈے سے مرعوب ہو کر کے عثمان غنی کے لیے دل میں کینہ کر لیتے ہیں، عثمان غنی کے لیے دشمنی پال لیتے ہیں، بغض کو پال دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوا کہ اسی مدینے کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کے گھر میں قید کر دیا گیا، محاصرہ کر لیا بلوائیوں نے۔ عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور کہا کہ اے لوگوں، آج تم نے ہمارا پانی روک رکھا ہے، ہمارا کھانا روک رکھا ہے، ذرا یاد تو کرو جب مدینہ میں مسلمانوں کی جماعت آئی تھی، مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ کون تھا جس نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ کہا عثمان وہ تم تھے۔ کہا کہ آج مجھ کو اس کنویں سے پانی پینے نہیں دیتے ہو۔ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ وہ کون تھا جس نے مسلمانوں کے لیے مسجد کی کشادگی کے لیے چندہ دیا تھا؟ کہا عثمان وہ تم تھے۔ کہا میں نے مسجد کی وسعت اور کشادگی کرائی تھی، اور آج تم مجھ کو نبی کی مسجد میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے سے روکتے ہو؟ ذرا یہ بتاؤ تمہارا کیسا ظلم ہے؟ اور یہ بتاؤ میں اس قدر مالدار تھا جب میں خلیفہ نہیں بنا تھا کہ پورے مدینے کی چراگاہ میں میرے چوپائے تھے، میرے جانور تھے، لیکن میں نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آج عثمان غنی کے دروازے پر صرف ایک اونٹ بندھا ہوا ہے، وہ بھی میری سواری کے لیے ہے، حج بیت اللہ کے لیے ہے، کعبۃ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ 39 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کے گھر کو گھیر کر کے رکھا گیا۔ 39واں دن ہے، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی کی بیوی ہیں، دوڑی ہوئی آئی، کہا کہ عثمان آج گھر کے اندر روزہ کھولنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ عثمان غنی نے کہا بیوی نائلہ غم نہ کرو، روزہ نیت کا نام ہے، جس طریقے سے نیت سے روزہ صبح میں رکھا تھا ایسے ہی نیت سے افطار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ صبح کا وقت آیا، نائلہ دوڑی ہوئی آئی اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، اے میرے شوہر، آج روزہ رکھنے کے لیے گھر میں پانی کا گھونٹ بھی موجود نہیں ہے۔ عثمان غنی نے کہا بیوی غم کرنے کی بات نہیں ہے، جیسے شام کو نیت سے روزہ افطار کیا تھا، نیت سے روزہ پھر رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمعہ کا دن آتا ہے، آج جیسا دن آتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، مسلمانوں کی جماعت نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور عثمان غنی کو گھر میں قید کر دیا گیا، محاصرہ کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ بھی آئے تھے، صحابہ کی جماعت بھی آئی تھی۔ عثمان داماد رسول، ابھی بھی ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے، ہاتھوں میں تلوار ہے، اور 700 صحابہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، آپ کی اجازت ہو، اشارہ ابرو ہو، ان بلوائیوں کو میں مدینے سے کھدیڑ دوں گا۔ عثمان غنی نے کہا اے ابو ہریرہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے جاننے والے، میرے چاہنے والے موجود ہیں، لیکن نبی کے شہر میں میں خون ریزی نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا جو تلوار صحابہ اسلام کے بلندی کے لیے اٹھاتے تھے آج وہ عثمان کے لیے اٹھائیں۔ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، میرا مالک اللہ ہے۔ دوپہر کا وقت آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ان پہ غشی طاری ہوتی جاتی ہے، نقاہت و کمزوری کا عالم ہے۔ نائلہ کیا دیکھتی ہے؟ عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے ان کا سر جھکتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور پڑھتے پڑھتے ان کا سر اور چہرہ قرآن سے آ لگا۔ نائلہ کو گھبراہٹ طاری ہوئی، ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر وفات کر گئے ہوں؟ آ کر کے بڑے زوروں سے حرکت دیا، ان کو ہلایا، آنکھ کھلی، کہا کہ عثمان، نقاہت و کمزوری کا یہ عالم ہے کہ آپ سے اپنے وجود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، گھر میں کھانے کو کوئی شے نہیں ہے، ایام کیسے گزریں گے؟ کہا بیوی نائلہ غم نہ کرو، ابھی جب قرآن پڑھتے ہوئے مجھ پہ غشی طاری ہوئی تھی، میں بے ہوش ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا رسول رحمت آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، عمر فاروق ہیں۔ کہا عثمان تمہارا کیا حال
ہے. کہا یا رسول اللہ 40 دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں, میرے پاس کوئی شے نہیں. کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, غم کی گھڑی کٹنے والی ہے, وقت آ چکا ہے, آج افطار ہمارے ساتھ کرو گے. اے نالا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری یہ مصیبت کی گھڑی کٹنے والی ہے, یہاں سے ہم رخصت ہونے والے ہیں. ابھی گفتگو ہو رہی ہے. بلوائی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد عثمان غنی کے گھر کو ڈاک کر کود آئے اور سیدھا آ کر کے ان کے بازوؤں پر حملہ کیا. عثمان غنی آگے اور نائلہ آگے دوڑتی ہے بچانے کے لیے, تلوار کی ایسی ضرب و کاری ماری کہ نائلہ کی انگلی بھی شہید ہو گئی, کٹ گئی. اللہ اکبر. نائلہ نے دوڑ کر کے کہا عثمان ذرا دیواروں کی جانب تو دیکھ لو, یہ دشمن آ رہے ہیں, تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں, شہید کرنا چاہتے ہیں. کہا نائلہ یہ نگاہ قرآن پر ہے اور وقت آخر میری نگاہوں کو قرآن سے مت ہٹاؤ. اللہ رب العالمین پوچھے گا عثمان دنیا سے آتے وقت نگاہ کس پر ڈالے تھے؟ میں اللہ سے بتاؤں گا اللہ میں تیرے کلام پر ڈالا تھا. قرآن کریم کی تلاوت ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت ہے, اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے لیے کافی و شافی ہوگا. اللہ اکبر. اور عثمان غنی کو مظلومیت کی حالت میں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے, اس قدر فتنہ برا ہے, اس قدر, اسی لیے اللہ نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اے لوگوں فتنے سے بچو. فتنہ ایسا عظیم فتنہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہودیوں کی فتنے اور پروپگنڈے سے مرعوب ہو کر خلیفہ سوم داماد رسول عثمان غنی کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے. اللہ فتنوں سے بچائے. اللہ اکبر. ایک آخری بات ہم بتائیں, آؤ پھر بتا کر بات ختم کریں گے. یاد رکھو میرے بھائیوں, مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. ظالم لوگ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ظلم کا پیچھا نہیں کیا جائے گا. اگر ظالم ظلم کرتا ہے نا, اس کا ظلم اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ نے دیکھا, آخری بات ہے, خانہ کعبہ کے دیوار میں طواف کرتا ہوا ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے امید ہے تو مجھ کو معاف نہیں کرے گا. محمد بن سیرین کو بڑی حیرت اور تعجب ہوا. کہا کم بخت خانہ کعبہ میں آ کر تو ایسا کہتا ہے؟ کہا کہ بات دراصل یہ ہے, عثمان غنی کے زمانے میں جب فتنہ ہوا اور میں بھی پروپگنڈے سے مرعوب ہو گیا, عثمان غنی کو میں نے بھی مارنے کی نیت کی تھی کہ میں ان کو تھپڑ ماروں گا, تماچا رسید کر دوں گا, لیکن جب تک وہ زندہ تھے مجھ کو موقع نہ ملا. لیکن جب وہ شہید کر دیے گئے, ان کو غسل دے دیا گیا, کفنا دیا گیا, مسلمانوں میں اعلان کر دیا گیا جس کو عثمان غنی سے محبت ہے وہ آئے عثمان غنی کی زیارت کر لے. میں بھی ان کی زیارت کے لیے گیا اور کفن کو ہٹا کر میں نے اپنے ہی ناپاک ہاتھوں سے ان کے چہرے مبارک کو میں نے تھپڑ رسید کیا. اسی وقت میرا ہاتھ لکڑی اور بالکل سوکھ کر پتھر نما ہو گیا. اللہ اکبر. محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے اس بدبخت کے ہاتھ کو احرام کے باہر نکال کر کے دیکھا, وہ بالکل لکڑی نما سوکھ گیا تھا. تو مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاخیر میں ڈوبا ہوتا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں وہ خلیفہ سوم بھی ہیں, داماد رسول بھی ہیں, اور اس امت کے بڑے شہید بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تھے, آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں, عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں, اور احد پہاڑ میں لرزہ طاری ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اثبت یا احد, اے احد تو ٹھہر جا, فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد پہاڑ تجھے کیا ہو گیا, کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے تیرے پشت پر وقت کا پیغمبر ہے, تیرے پشت کے اوپر ایک صدیق ہے, اور اس امت کے دو بڑے شہید ہیں یعنی کہ عمر اور عثمان. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے, صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق ہے. جو بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کریں آپ ان سے برات کا اظہار کریں. وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے, توحید پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.